جب آپ کسی سے بچپن کی باتیں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ماں باپ اور بچپن دونوں ساتھ ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ جب بندہ اپنے بچپن کی باتیں بتاتا ہے، لڑکپن کی باتیں بتاتا ہے، تو والدین کی باتیں بھی شیئر کرتا ہے۔ کوئی ایسی ماضی کی باتیں جن کا تعلق آپ کے بچپن اور آپ کے والدین کے ساتھ ہو اور آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بچپن تو عام جب ماحول میں آنے سے پہلے تو ایک دنیا داری کا ماحول اور سب اس طرح کا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے جب والدین کے حوالے سے سوال کیا ہے تو ہم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے والد صاحب یوں سمجھے کہ سائیکل پر مزدوری کہا جائے، سیل مین ہی کہا جائے، وہ کام کرتے تھے۔ کراچی میں تھے؟ کراچی میں ہی تھے الحمدللہ۔ ایک ہمارا ایک روم کا گھر تھا جس میں میری پیدائش ہوئی، وہ ایک روم کا گھر تھا، اسی کے اندر واش روم وغیرہ اور یہ وہ ایک کامن گھر میں آتے تو ایک چھوٹا سا کامن ہوتا ہے اور ایک کمرہ ہوتا ہے۔ وہ کامن بھی نہیں تھا، وہ کچن تھا اور بس کمرہ تھا۔ اچھا اچھا، بالکل۔ اور اس کے اوپر چھت بھی جو تھی نا، وہ سمجھے کہ ٹین کی نہیں، وہ سیمنٹ کی چادریں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چادروں کا گھر تھا۔ کیبن جس کو وہ کہتے تھے۔ وہ ایک پرسکون، لیکن زندگی بہت پرسکون تھی، خواہشات نہیں تھی، کوئی چیز کی طلب نہیں تھی، جو والدین نے کھلا دیا، جو پلا دیا، جو جیسے رکھا، جو پہنا دیا، تو اسی کو اپنی ساری دنیا سمجھتے تھے۔ الحمدللہ بہت اچھا یہ وقت گزرتا رہا۔ والدہ بھی ہماری ماشاءاللہ بہت، بالخصوص والدہ ہماری بہت نیک پرہیزگار، تہجد گزار ماشاءاللہ۔ دادی بھی اس میں ہمارے ساتھ شیئر ہوتی۔ دادی ہماری جو ہے نا، پھر وہ کچن میں سوتی، اللہ کمرے میں سوتے، دادی بھی ساتھ؟ دادی ساتھ دی، تو دادی کچن میں سوتی، ہم مطلب والدین اور بچے جو ہے کمرے میں سوتے۔ تو یوں ایک وقت گزرتا رہا الحمدللہ۔ مذہبی ماحول، نمازوں کا ماحول، یہ آپ کو شروع سے گھر میں ملا؟ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک پڑھنے کے لیے مدرسے میں بھیجنا، تو نعتیں پڑھنا، نمازوں کی ترغیب دیتے رہنا، یہ والدین کے، ہمارے بالخصوص والدہ کی طرف سے ہمیں۔ جیسا بھی آپ نے کہا نا کہ امی نمازی تہجد گزار تھیں، تو ہر کئی ایسے گھر ہوتے ہیں جن میں کیا چھوٹے کیا بڑے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، لیکن خوش نصیب ہے وہ بچے کے جن کو گھروں میں نماز، جیسے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے گھر میں نمازیں دیکھی ہیں، اور وہ پڑھنا وغیرہ ختم وغیرہ جو ہوتا تھا، تو وہ ایک بچے کو وہ یہ اس کی تربیت میں اور اس کی پرورش میں اس کا بہت بڑا کردار ہے حاجی شبیر۔ بالکل صحیح۔ اور یہ ایک مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نسل در نسل جو ہے نا، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہوتا ہے۔ اگر آبا و اجداد کی طرف بھی ہم جاتے ہیں نا، ہمارے اگر والدہ کے آبا و اجداد کی طرف، تو وہ بہت نیک گھرانے، مذہبی گھرانے، ان کا نمازوں کی طرف، نیکیوں کی طرف، عبادتوں کی طرف رجحان بہت زیادہ تھا۔ یوں ہماری والدہ کے اندر بھی تھا، پھر والدہ کی طرف سے ہمیں بھی ترغیب بھرپور ملتی تھی۔ تو یوں الحمدللہ بچپن کا جو وقت تھا وہ مدرسوں میں، اسکول میں، اور اس طرح سے ایک مطلب غربت والی زندگی کا ایک انداز تھا آپ کا۔ بالکل ایسا تھا۔ ہاں، والد صاحب مطلب اپنے اسی طرح کوئی سیل میں نہیں کرتے، سیلز میں نہیں کر کے سارا کر لیتے تھے، تو والد صاحب کی پھر آگے جا کے پتہ چلا بیمار ہو گئے تھے؟ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ میری عمر لگ بھگ 20 سال کے آس پاس ہوگی، یا 19-20 سال کا، تو ان کو دل ہارٹ کا اٹیک ہوا اور ساتھ ہی فالج ہو گیا تھا۔ تو یہ پھر وقت جو ہے نا، یہ کٹھن ایک وقت شروع ہو گیا، کیونکہ والد صاحب ہمارے پھر آگے کام نہیں کر سکے، اپنا کام جاری نہیں رکھ سکے، تو یہ ذمہ داری پھر۔ آپ گھر میں بڑے ہیں؟ میں گھر میں بڑا، تو دونوں بھائی چھوٹے تھے میرے سے، یہ ذمہ داری کچھ میرے پر تھی۔ مطلب اب اس میں والدہ نے بڑا سپورٹ کیا، والدہ خود مطلب گھر میں کوئی چیزیں بیچ کے، کوئی سلائیاں کر کے، اور مطلب گھریلو جو ایکسپینس ہے نا، اس کو پورا کرنے کے لیے، یعنی الحمدللہ کبھی ہمیں زندگی میں والدہ نے کبھی ہاتھ پھیلانے کی طرف ہماری توجہ نہیں دلائی کہ کسی سے مانگ لیا جائے، یا کسی سے مطلب کوئی خودداری والا انداز تھا۔
اور قناعت والا انداز تھا کہ جو ہے اس میں ہی، اور خود ماشاءاللہ کر لیتی. پھر مجھے کوئی چیزیں لا کے دیتی تو میں سلائیاں وغیرہ کر لیتا، بیڈ شیٹیں وغیرہ سیدھی سیدھی سلائیاں ہوتی تھی، تو مشین پہ مجھے یہ بیٹھ کے سکھا دیا انہوں نے، تو گھر میں بیٹھ کے میں یہ سلائیاں کر دیتا. کچھ ٹوفیاں وفیاں گھر میں رکھ لی تو وہ پھر بلڈنگ کے بچے آ کے چیزیں لے جاتے. تو یوں ایک وقت گزرتا چلا گیا. اور پھر جب ظاہر تھوڑے بڑے ہو گئے، میٹرک ہو گئی، اس کے بعد نوکری وغیرہ پہ لگ گئے. مجھے آپ بات کر رہے تو مجھے یاد آیا ہمارے والد صاحب کے پاس سائیکل ہوتی تھی، تو سائیکل کی اگلی سیٹ چھوٹی نہیں، پہلے سائیکل کی اگلی سیٹ آگے وہ ڈنڈا ہوتا ہے، اس پر چھوٹی سی سیٹ لگتی ہے، وہ پیچھے کیریل ہوتا ہے، کیریل پر بڑی سیٹ لگاتے تھے. تو میرے بڑے بھائی والد صاحب کے پیچھے بیٹھتے تھے، میں چھوٹا ہوتا تھا، ہمیں آگے وہ کیریل پر ہمیں والد صاحب بٹھایا کرتے تھے. اور پھر وہ سائیکل پر سارے وہ معاملات ہوا کرتے تھے، اسٹور اور یہ ساری چیزیں، ٹوفیاں بیچنا، جنرل اسٹور ٹائپ کی. تو یہ یہ بھی ایک وقت ہوتا ہے گھر کا. والد صاحب کے جب آپ فرما رہے ہیں جب یہ پریشانی آئی گھر کے اندر، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، تو اس کا مطلب پھر وہ جو ذمہ داریاں تھیں وہ آپ پر آئی ہوئی ہوں گی زیادہ. بالکل صحیح تھا. تو ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب گھریلو ذمہ داریاں زیادہ آتی ہیں تو آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کب آئے تھے؟ اچھا، اسی دوران میں جب جاب میں نے شروع کر دی، جاب کر رہا تھا، تو ان دنوں میں ایک دو جاب تبدیل ہوئی. پھر میں فائنلی ایک جگہ خوشبو کی دکان میں جاب کرتا تھا. تو وہاں پر امیر علیہ سنت جو وہ تشریف لاتے تھے، جب آپ عطر کی دکان، عطر کی دکان پہ، وہ اگربتی اور آپ تیل وغیرہ کا جو آپ کا کاروبار تھا، ہاں میرے سنت، تو اس کے لیے وہ خوشبو پرچیز کرنے خود آتے تھے آپ کے ساتھ 2 3 4. یہ کس سن کی بات کہہ رہے ہیں جی شبیر؟ یہ لگ بھگ 84 85 کی دعوت اسلامی بن دعوت چکی. اسلامی بن چکی تھی. تو آپ تشریف لاتے تھے اور خود مطلب چیک کرتے، پسند کرتے اس کو کہ کون سی خوشبو. آپ وہاں دکان میں ہوتے تھے؟ میں دکان پہ سیل مین تھا، تو میں پیش کرتا تھا یہ ہے، یہ اس طرح. تو ماشاءاللہ وہاں پر امیر علیہ سنت اس دور میں آ کے انفرادی کوشش فرماتے تھے، جو آپ کی پہچان ہے ماشاءاللہ. وہ دعوت دیتے تھے، اجتماع میں اچھا کرو، نماز پڑھیا کرو. مطلب اب وہ الفاظ تو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن وہ نیکی کی دعوت جو ہے نا، وہ اس وقت بھی وہاں پر ابھی میں اجتماع شروع ہو چکا تھا. اپنا سودا وہ لیتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت بھی دے کے جاتے تھے. تو یوں کہا جائے کہ میرے دعوت اسلامی میں آنے کا ایک سبب جو ہے، بلکہ بڑا سبب، مین سبب امیر علیہ سنت کی دعوت ہے، کہ ان کی دعوت پر ہم دکان پر گلزار ابھی آیا کرتے تھے. عطر کی دکان پہ اتار آیا کرتے تھے. تو ماشاءاللہ یوں کہہ سکتے کہ امیر سنت کی انفرادی کوشش نے آپ کو دعوت اسلامی کے قریب کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. بالکل کیسے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد گلزار ابھی آئے، 1 2 اجتماع میں جیسے جب آنا شروع ہوا، تو میرے ساتھ ہمارے ایک دوست ہے محمد حسین بھائی، آپ جانتے ہیں، وہ بھی حسین بھائی ماشاءاللہ. تو ہم دونوں پھر ساتھ آنے لگے. یوں آہستہ آہستہ تو ہمارے جو علاقے کے نگران تھے ان سے ہمارا رابطہ ہو گیا کسی طریقے سے. تو انہوں نے پھر ہمیں جو ایک طریقہ کار دعوت اسلامی کا تھا کہ آپ مدرسے میں آئیں، مدرسہ المدینہ تو اس وقت نہیں کہتے تھے، مدرسے میں آئیں، رات کو عشاء کے بعد مدرسہ لگتا تھا. یوں آہستہ آہستہ ان کے ساتھ مدرسے میں بیٹھنے لگے. پھر انہی دنوں میں ہمارا حیدرآباد کا اجتماع شروع ہوا. تو مجھے یاد ہے ہمارے علاقے سے اب حیدرآباد میں 2 روزہ اجتماع ہوتا تھا، تو اس کے لیے بس چلنی تھی. اس بس کے لیے جو ہمارا حلقہ تھا، یعنی ہم بنس روڈ پہ رہتے تھے، صدر سے لے کر اور شاید جامع کلوتھ تک یا اس سے پیچھے تک کا اتنا بڑا ایریا تھا. اس میں تو ہم صرف 4 اسلامی بھائی جو نا وہ حیدرآباد کے اجتماع میں گئے تھے. اتنا، یعنی وہ کون سے سال کی بات کہہ رہے ہیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے 85 86 کے آس پاس یا 87 ہوگا. ٹھیک. تو یہ اس وقت یہ کام تھا دعوت اسلامی کا، اتنا اسٹارٹ تھا اس علاقے میں، اس ایریا میں. الحمدللہ جب وہاں گئے حیدرآباد اور 2 روزہ اجتماع دیکھا، وہاں مبلغ دعوت اسلامی نے جو بیان کیا، اور ماشاءاللہ وہ بیان مجھے ان کا یعنی کہ موضوع جو ہے وہ ابھی تک یاد ہے کہ بسم اللہ شریف کی فضیلت وہ اسلامی بھائی نے بیان کیا تھا حیدرآباد میں. اور اس بیان سے بھی بہت ہمیں مطلب اس کی موٹیویشن ملی. اور پھر یوں آہستہ آہستہ مزید
ان نگران کے ساتھ مل کے ہمیں مطلب کہ ہمیں دوسری مسجدوں میں جانا چاہیے, ہمیں وہاں جانا چاہیے. تو پھر یوں تقسیم کاری ہوتی گئی ایک ایک کر کے, اور اسلامی بھائی ملتے رہے اور بڑھتے رہے. پھر ہم ایک ایسا وقت آیا کہ ہر چھٹی کے دن, یعنی جمعہ بھی چھٹی تھی کسی دور میں, اتوار بھی تھی, عصر کی نماز سے ہم ایک مسجد میں جمع ہوتے تھے. 5, 7, 10 اسلامی بھائی جو ہمارے نگران تھے وہ جمع کرتے عصر سے پہلے 4 بجے کے ٹائم. پھر ہم مختلف علاقوں میں دورہ کرنے جاتے. عصر ایک مسجد میں پڑھتے, مغرب ایک مسجد میں پڑھتے, پھر عشاء میں پھر ایک مسجد میں جمع ہوتے. وہاں سارے پھر آ کے اپنی اپنی کارکردگی دے گئے کہ بھائی عصر میں ہم فلاں جگہ گئے, یہ لوگ اسلامی بھائی ملے, ہمیں اتنے ملے. اس طرح کر کے عشاء میں پھر کارکردگی دیتے. پھر عشاء میں ہمارے نگران پھر ہماری تربیت کرتے کہ اب ہمیں یوں کرنا ہے, یوں مزید آگے بڑھنا ہے, پورا ہفتے آپ کو یہ کام کرنا ہے. یوں آہستہ 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 دعوت اسلامی کا جو دینی کام ہے اس میں آپ آتے گئے اسلامی بھائی جڑتے گئے آہستہ آہستہ. پیارے اسلامی بھائیو, ماشاءاللہ ہم جو ماضی کی یادیں سن رہے ہیں